کہانی یہ پری چہرہ لوگ، کہانی کار غلام عباس۔ پت جھڑ کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ بیگم بلقیس توراولی ہر سال کی طرح اب کے بھی اپنے بنگلے کے باغیچے میں مالی سے پودوں اور پیڑوں کی کاٹ چھانٹ کرا رہی تھیں۔ اس وقت دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے۔ سیٹھ توراولی اپنے کام پر اور لڑکے لڑکیاں اسکولوں کالجوں میں جا چکے تھے، چنانچہ بیگم صاحب بڑی بے فکری کے ساتھ آرام کرسی پر بیٹھی مالی کے کام کی نگرانی کر رہی تھیں۔ بیگم توراولی کو نگرانی کے کاموں سے ہمیشہ بڑی دلچسپی رہی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے، جب ان کے شوہر نے، جو اس وقت سیٹھ توراولی نہیں بلکہ شیخ توراولی کہلاتے تھے اور سرکاری تعمیرات کے ٹھیکے لیا کرتے تھے، اس نواح میں بنگلہ بنوانا شروع کیا تھا، تو بیگم صاحب نے اس کی تعمیرات کے کام کی بڑی کڑی نگرانی کی تھی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ بنگلہ بڑی کفایت کے ساتھ اور تھوڑے ہی دنوں میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ بیگم توراولی کا ڈیل ڈول مردوں جیسا تھا، آواز اونچی اور گھمبیر اور رنگ سانولا، جو غصے کی حالت میں سیاہ پڑ جایا کرتا۔ چنانچہ نوکر چاکر ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے تھر تھر کانپنے لگتے اور گھر بھر پر سناٹا چھا جاتا۔ ان کی اولاد میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں سن بلوغت کو پہنچ چکے تھے، مگر کیا مجال جو ماں کے کاموں میں دخل دینا یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ بیگم صاحب پورے خاندان پر ایک ملکہ کی طرح حکمران تھیں۔ عمر اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ ان کی فربہی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور فربہی کے ساتھ رعب اور دبدبہ بھی۔ ان 15 سالوں میں جو انہوں نے اس نواح میں گزارے تھے، وہ یہاں کے قریب قریب سبھی رہنے والوں سے بخوبی واقف ہو گئی تھیں۔ بعض گھروں سے میل ملاپ بھی تھا اور کچھ بیویوں سے دوستی بھی۔ وہ اس علاقے کے حالات سے خود کو باخبر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ املاک کی خرید و فروخت اور بنگلوں میں نئے کرایہ داروں کی آمد اور پرانے کرایہ داروں کی رخصت کی بھی انہیں پوری خبر رہتی تھی۔ اس وقت بیگم توراولی کی تیز نظروں کے سامنے مالی کا ہاتھ بڑی پھرتی سے چل رہا تھا۔ اس نے پودوں اور چھوٹے چھوٹے پیڑوں کی کاٹ چھانٹ تو قینچی سے کھڑے ہی کر ڈالی تھی، اور اب وہ اونچے درختوں پہ چڑھ کے بیگم صاحب کی ہدایت کے مطابق سوکھے یا زائد ٹہنے کلاڑی سے کاٹ کر نیچے پھینک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بیگم صاحب بیٹھے بیٹھے تھک گئیں اور کرسی سے اٹھ کر بنگلے کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگیں۔ بنگلے کے آگے کی دیوار کے ساتھ ساتھ جو پیڑ تھے، ان میں 2 ایک تو خاص سے بڑے تھے، جن کی چھاؤں گھنی تھی، خاص کر ولایتی بادام کا پیڑ۔ اس کا سایہ نصف بنگلے کے اندر اور نصف باہر سڑک پر رہتا تھا۔ دن کو جب دھوپ تیز ہو جاتی تو کبھی کبھی کوئی راہگیر یا خوانچے والا ذرا دم لینے کو اس کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا۔ بیگم بلقیس توراولی جیسے ہی اس پیڑ کے پاس پہنچی، ان کے کان میں دیوار کے باہر سے کسی کی بولنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اس آواز کو فوراً پہچان لیا۔ یہ اس علاقے کی مہترانی سگو کی آواز تھی، جو اپنی بیٹی جگو سے بات کر رہی تھی۔ یہ ماں بیٹیاں بھی اکثر دوپہر کو اسی پیڑ کے نیچے سستانے یا ناشتہ پانی کرنے بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ بیگم بلقیس توراولی نے پہلے تو ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا، مگر ایک ان کے کان میں کچھ ایسے الفاظ پڑے کہ وہ چونک اٹھی۔ سگو اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی، کیوں ری، تو نے طوطے والی کے ہاں کام کر لیا تھا؟ ہاں، جگو نے اپنی مہین آواز میں جواب دیا۔ اور کھلونے والی کے ہاں؟ وہاں بھی۔ اور طبدق والی کے ہاں؟ اب کہ جگو کی آواز سنائی نہ دی، شاید اسے سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا ہوگا۔ اور کالی میم کے ہاں؟ اب تو بیگم توراولی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ بے اختیار پکار اٹھیں، سگو، اری سگو، ذرا اندر تو آئیو۔ سگو کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس کی باتیں کوئی سن رہا ہوگا، خصوصاً بیگم بلقیس توراولی، جن کی سخت مزاجی اور غصے سے اس کی روح کانپتی تھی۔ وہ پہلے تو گمسم رہ گئی، پھر مری ہوئی آواز میں بولی، ابھی آئی بیگم صاحب۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنچل سے سینے کو ڈھانپتی، لہنگا ہلاتی، بنگلے کا پھاٹک کھول اندر آئی۔ جگو اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے کپڑے میلے چیکٹ ہو رہے تھے۔ دونوں نے سر میں سرسوں کا تیل خوب لیسا ہوا تھا۔ سلام بیگم صاحب، سگو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ابھی تو اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کس قصور کی بنا پر اسے بیگم صاحب کے حضور پیش ہونا پڑا۔ بیگم صاحب نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا، کیوں ری مردار، یہ تو باہر بیٹھی کن لوگوں کے نام لے رہی تھی؟
کیسے نا بیگم صاحب؟ ارے تو کہہ رہی تھی نا طوطے والی، کھلونے والی، تپیدق والی، کالی میم۔ سگو نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ تو بیگم صاحب ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ دیکھ سگو، سچ سچ بتا دے ورنہ میں جیتا نہ چھوڑوں گی۔ سگو پل بھر خاموش رہی۔ اس نے جان لیا کہ بیگم صاحب سے بات چھپانی مشکل ہوگی، اور اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا، وہ بات یہ ہے بیگم صاحب، ہم لکھت پڑھت تو جانتے نہیں اور ہم کو لوگوں کے نام بھی معلوم نہیں، سو ہم نے اپنے نشانی کے لیے ان کے نام رکھ لیے ہیں۔ اچھا تو یہ طوطے والی کون ہے؟ وہ جو بڑا سا گھر ہے نا اگلی گلی میں نکڑ والا، فاروق صاحب کا۔ جی بیگم صاحب وہی، ان کی بیگم نے طوطا پال رکھا ہے، ہم ان کو نشانی کے لیے طوطے والی کہتے ہیں۔ اور یہ کھلونے والی کون ہے؟ وہ جو مسجد کے برابر والے بنگلے میں رہتی ہیں۔ بیگم تراولی نے اس علاقے کا نقشہ ذہن میں جمایا، ذرا دیر غور کیا، پھر بولی، اچھا بخش الہی صاحب کا مکان؟ جی سرکار وہی۔ ارے کم بخت، تو ان کی بیگم کو کھلونے والی کیوں کہتی ہے؟ جانتی بھی ہے وہ تو لکھ پتی ہیں، لکھ پتی، کھلونے تھوڑا ہی بیچتے ہیں۔ جب دیکھو ان کی کوٹھی میں ہر طرف کھلونے ہی کھلونے بکھرے رہتے ہیں، بہت بڑھیا بڑھیا کھلونے، یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز، چلنے والی باتیں کرنے والی گڑیا، بجلی کی ریل گاڑی، موٹریں۔ ارے موئی، یہ کھلونے تو وہ خود اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے ولایت سے منگواتے ہیں، بیچتے تھوڑا ہی ہیں۔ ہم تو نشانی کے لیے کہتے ہیں بیگم صاحب۔ اور یہ کالی میم کس بی صاحبہ کا خطاب ہے؟ وہ جو کرستان رہتے ہیں نا، مسٹر ڈی فلوری؟ جی ہاں وہی۔ ہے کم بخت، تیرا ناز جائے۔ اور تبدق والی کون ہے؟ ادھر کو، سگو نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بڑی سڑک پہ پہلی گلی کے نکڑ والا جو گھر، اس میں ہر وقت ایک عورت پلنگ پہ پڑی رہی ہے اور میز پر بہت سی دواؤں کی شیشیاں نظر آوے ہیں۔ بیگم صاحب بے اختیار مسکرا دیں، ان کا غصہ اب تک اتر چکا تھا اور وہ سگو کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھیں کہ اچانک ایک بات ان کے ذہن میں آئی اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ڈانٹ کر بولیں، کیوں ری مردار، تو نے میرا بھی تو کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا، بتا کیا نام رکھا ہے، سچ سچ بتائیو، نہیں تو مارتے مارتے بھڑکس نکال دوں گی۔ سگو ذرا ٹھٹکی مگر فوراً سنبھل گئی۔ بیگم صاحب چاہے ماریے چاہے زندہ چھوڑیے، ہم تو آپ کو بیگم صاحب ہی کہتے ہیں۔ چل جھوٹی مکار۔ میں جھوٹ نہیں بولتی سرکار، چاہے جس کی قسم لے لیجئے، ہم بیگم صاحب کو بیگم صاحب ہی کہتے ہیں نا۔ جگو نے ماں کی طرف دیکھا اور جلدی سے منڈیاں ہلا دی۔ مجھے تو تم ماں بیٹیوں کی بات پہ یقین نہیں آتا، بیگم تراولی بولی۔ اس پر سگو خوش آمدانہ لہجے میں کہنے لگی، اجی آپ ایسی سکھی اور غریب پرور ہیں، بھلا ہم آپ کی شان میں ایسی گستاخی کر سکتے ہیں؟ بیگم صاحب کا غصہ کچھ دھیما ہوا اور انہوں نے سگو کو نصیحت کرنی شروع کی، دیکھو سگو، اس طرح شریف آدمیوں کے نام رکھنا ٹھیک نہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو تجھے ایک دم نوکری سے جواب دے دیں۔ اچھا بیگم صاحب، اس دفعہ تو ہمیں معاف کر دیں، آگے کو ہم کسی کو ان کے ناموں سے نہیں بلائیں گے۔ سگو نے جب دیکھا کہ بیگم صاحب کا غصہ بالکل اتر گیا ہے تو اس نے زمین پر پڑے ہوئے ٹہنوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بیگم صاحب، اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا، خدا حضور کے صاحب اور بچوں کو سدا سکھی رکھے، یہ جو 2 ٹہنے آپ نے کٹوائے ہیں یہ تو آپ ہمیں دے دیجیے سرکار۔ جھوپڑی کی چھت کئی دنوں سے ڈوبی ہوئی ہے، اس کی مرمت ہو جائے گی، غریب دعا دیں گے۔ بیگم بلقیس تراولی پہلے خاموش رہی مگر جب سگو نے زیادہ گڑ گڑانا شروع کیا تو پسیج گئیں۔ اچھا اپنے آدمی سے کہنا اٹھا لے جائے۔ خدا آپ کو سدا سکھی رکھے بیگم صاحب، خدا۔ بیگم صاحب اس کی دعا پوری نہ سن سکی کیونکہ ان کو ایک ضروری کام یاد آ گیا اور وہ بنگلے کے اندر چلی گئیں۔ دوپہر کو 12 بجے کے قریب سگو اور جگو سب کام نپٹا کر گھر جا رہی تھی کہ سامنے ایک مہتر منڈاسا باندھے جھاڑو سے سڑک پر گرد و غبار کے بادل اڑاتا جلدی جلدی چلا آ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ آج بڑی دیر میں سڑک جھاڑنے نکلے ہو جگو کے بابا؟ ہاں ذرا آنکھ دیر میں کھلی تھی، یہ کہہ کر وہ بترا آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے روک لیا۔ سن جگو کے بابا، جب سڑک جھاڑ چکی ہو تو ڈھڈوں کے بنگلے پہ چلے جائیو، وہاں 2 بڑے بڑے ٹہنے کٹے پڑے ہیں، انہیں اٹھا لائیو، میں نے ڈھڈوں سے اجازت لے لی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔